یہ بات آگے آپ لوگوں کے سامنے کوشش ہم ضرور کریں گے جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو کہ ہم روزہ رکھیں. ان مہینوں میں بہت فضیلت والا روزہ بھی ہوگا. رات کو جگ کر عبادت کریں. رات کا جگنا بھی لیلۃ القدر کے جگنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. لیکن ان کے علاوہ یوم عرفہ کا خاص ان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کو بڑھا کر بیان کیا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے 1 سال پیچھے گناہ کو معاف کر دیں گے. یعنی اس کے عام دنوں میں جو 1 2 3 سے 8 ذی الحجہ تک جو فضیلت تھی اس کو ڈبل کر دیا گیا. ان دنوں میں 1 سال کے ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب تھا اور اس ایک دن میں دوہرا اجر کر دیا. 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی ہوگی, 1 سال آئندہ گناہوں کی معافی. یعنی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 سال آئندہ کا بھی ایڈوانس میں گناہ معاف ہو گیا ہے تو ہم گناہ بڑھ چڑھ کر کرتے رہے ضرورت مندی کا. یہ مطلب بالکل نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کریں گے. تو 1 سے لے کر 8 کے 9 تک روزہ رکھ سکتے ہیں, راتوں کو جگ کر عبادت کر سکتے ہیں. 10ویں جو رات ہوگی, رات کو جگنا بھی عبادت ہے. اس سے پہلے رمضان المبارک میں یہ بات آئی تھی کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں جگنا خصوصیت کے ساتھ فضیلت ہے. ان میں سے دونوں عید کی رات ہے. تو جو 10ویں والی رات ہوگی یوم عرفہ کے بعد والی رات, وہ 10ویں رات ہوگی. کل کو ہو کر کے عید کا دن ہوگا تو وہ رات عید کی رات کہلائے گی اور اس رات کی بھی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فتنہ فساد کے دنوں میں ایسے لوگوں کے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں کہ جو عیدین کی راتوں میں جگ کر عبادت کیا کرتے ہیں, اور ان کی بہت ساری فضیلت ہے. لیکن جو عید کا دن شروع ہو گیا تو اب اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا. تو 9 تک